ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليغفر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی اس کائنات کا خالق و مالک، کارساز و حاکم اور مشکل کشا ہے. تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے باندھ کر دیتا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، سورہ قیامہ کی ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی ہیں. قیامت ایک اصل حقیقت ہے، وہ یقیناً آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اللہ رب العزت کے پاس قیامت کی گھڑی مقرر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق قیامت کی اس گھڑی کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں ہے کہ وہ کب آئے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ قیامت کب آئے. لوگ پیغمبروں سے پوچھ کر تھک چکے، لیکن جواب صرف اتنا ہی دیا گیا کہ علم الساعہ، کہ اس قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے، لیکن آئے گی ضرور. اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن زلزلہ ہوگا، جس دن کھڑکھڑا ڈالنے والی آواز ہوگی، جس کی سختی اتنی شدید ہوگی کہ ایک بچہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہو جائے گا. قرآن مجید اس کی شکل بیان کر رہا ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ بچہ اپنے بچپن ہی کے زمانے میں بوڑھا نظر آئے گا. پھر اس کے بارے میں بڑے طویل احوال قرآن و حدیث میں ہم کو ملتے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی، اور آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے. ہم سورہ زلزال پڑھتے ہیں، سورہ قاریعہ پڑھتے ہیں، سورہ تکاثر پڑھتے ہیں. یہ وہ چھوٹی صورتیں ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد رہتی. آئیے اس کا مذاکرہ کریں. اور آج کے دن جبکہ گرمی اپنی شدت پر ہے، لوگ سورج سے گھبرا رہے ہیں. گرمی میں کوئی گھر سے باہر نکلنا تو دور کی بات، بغیر پنکھے کے اپنے گھر میں رہ نہیں سکتا، بغیر کولر کے گزارا دشوار ہو چکا ہے. ایسی صورت میں موقع ہے کہ ہم جہنم کو، قیامت کی اس ہولناکی کو اور سورج کی اس تپش کو ایسے موقع پر یاد کریں
اور سوچیں کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے. کیا یہ موسم یوں ہی آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں؟ کیا ان موسموں کے اندر ہمارے لیے کوئی عبرت کی بات ہے؟ اور کیا یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے، یہ جو گزر رہی ہے، اس کے بعد ہمارا کیا حال ہونے والا ہے؟ کیا ہم اپنے مکان میں، اپنے آسائش کے سامانوں میں، اپنے کولروں، پنکھوں اور ایئر کنڈیشنوں میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ اس کا سامان کبھی ہم سے چھن جائے گا؟ کیا کوئی وقت ایسا ہے آنے والا کہ جس میں دنیا کے یہ ساری سہولت کی چیزیں ایک ساتھ چھن جائیں گی اور تنے تنہا ہم کو تپتی ہوئی زمین کے حوالے کر دیا جائے گا؟ گرما کے اس موسم میں کسی جنازے میں شرکت کا موقع ملتا ہے اور لوگ جب جاتے ہیں، جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا کہ بغیر چپل پہنے کے سڑک کے اوپر آئے، اور کوئی ہمت نہیں کرتا کہ تدفین کا عمل پورا ہونے تک کے کڑی دھوپ کے اندر کھڑا رہے. شامیانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، درخت کا سایہ تلاش کیا جاتا ہے، دیوار کے سائے کا سہارا لیا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تبوک کا موقع، مدینے کے اندر صحابہ کرام کی کھجوریں پک چکی ہیں، شدید گرمی ہے. آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر 58 سے 60 درجے تک کے ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے. ایسی شدید گرمی. اعلان ہوا جہاد کا، اور صحابہ کے اوپر جنگ تبوک کا ایسا موقع تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے جہاد کیے، لیکن تبوک کے موقع پر جو سخت آزمائش سے ہم کو گزرنا پڑا، اتنی سخت آزمائش کسی اور جہاد کے موقع پر ہم کو پیش نہیں آئی. اور گرمی کی یہ شدت ہے کہ لوگ گھر سے باہر نکلنے کے لیے گھبرا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ کرام تو سچے پکے مسلمان تھے، حکم کی تعمیل میں جہاد کی تیاری کرنے لگے، لیکن جن کے دل میں نفاق تھا، جو گرمی سے گھبرا رہے تھے، جو جہاد سے کترا رہے تھے، جن کو ڈر تھا کہ دشمن بڑا طاقتور ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے بہانے تھے، ان کے سامنے عذر تھے. انہوں نے کہا کہ گرمی بہت تیز ہے اور اس شدید گرمی میں ہم کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی جب منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرما کے زمانے میں باہر مت نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے. اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے کہ آج میں اور آپ جبکہ ٹیمپریچر 40-42 کے آس پاس چل رہا ہو، گرمی کی شدت برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتے. کل قیامت کا دن ہوگا اور اس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے احادیث مروی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور سورج آدمی کے اتنے قریب آ جائے گا کہ مشکل 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. دیگر روایتوں میں سوا نیزے کا تذکرہ آتا ہے کہ بالکل سر سے 1-2 ہاتھ اوپر سورج آ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت کے نتیجے میں کسی کا پسینہ اتنا بہے گا کہ پسینہ اس کی ٹخنوں تک آ جائے گا. بہتے بہتے نیچے سے پسینہ جمع ہوگا تو ٹخنوں تک پسینے میں وہ ڈوب جائے گا. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ہوگا جس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک آ جائے گا، کسی کا پسینہ کمر تک آ جائے گا،
اور کسی کا پسینہ سینے تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ گرمی کی شدت کے نتیجے میں اس کا پسینہ اس کے منہ تک آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کو انگلی سے بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پسینہ دہن تک آ جائے گا، منہ تک آ جائے گا، اور منہ کے ذریعے سے اس کا پسینہ اس کے اندر داخل ہونے لگے گا. یہ گرمی کی شدت کا عالم ہوگا جب کہ قیامت قائم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آگاہ کیا اور پھر فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے شدید ہوگی. اے لوگوں، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اس آگ سے بچا جائے. اللہ اکبر. آج ہم صرف گرمی کا اور شدت کا گلا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ گرمی بہت بڑھ گئی ہے، بہت شدید ہو گئی ہے، یہ ہو رہا ہے، لو لگ رہی ہے، سن اسٹروک ہو رہا ہے، ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، دواخانوں ہو جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ہجوم لگ گیا ہے. یہ تو دنیا کی چھوٹی سی آفتیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی چھوٹی آفتیں چھوٹی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی توجہ دنیا کی مصیبتوں سے ہٹا کر اس ہمیشہ کی مصیبت کی طرف مقبول کرائی اور فرمایا کہ اس دن کے لیے علاج کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو. حاضرین کرام، یہ گرمی کا موسم اور پھر قیامت کا وہ معاملہ جس کا منظر قرآن مجید میں مختلف انداز میں کھینچا گیا. اسی سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قیامت کے دن، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے پلٹنے والے نفس کی، ملامت کرنے والے نفس کی. پھر انسان کو یاد دلایا گیا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کی جائیں گی جبکہ وہ مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں زمین کے اندر ختم ہو جائیں گی. تو کیا انسان سمجھتا ہے ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، اس کی ہڈیاں کیا جمع نہیں کی جائیں گی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بالکل واضح طور پر ایسا بہترین جواب دیا کہ جس کی نظیر ملنا مشکل، ایک جامع جواب دے دیا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم کو صرف ہڈیوں کے جمع ہونے کے بارے میں شبہ ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیسے جمع کی جائیں گی، کیسے اس کو جوڑا جائے گا، کیسے انسان کا جسم دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہڈیاں تو دور کی بات ہے، گوشت اور خون تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کی انگلیوں کی کوڑوں کو تک کے پوری طرح مکمل بنا کر دوبارہ انسان کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیکفر امامہ. انسان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا چلا جائے. بل یرید الانسان لیکفر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ سوال کرتا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب کہ آنکھیں پکڑا جائیں، آنکھیں پھیر دی جائیں گی، چیزیں الٹے کر دیے جائیں گے. اور پھر بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیکفر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کو آپس میں جمع کر دیا جائے گا. بعد نے فرمایا کہ ٹکرا دیا جائے گا. دنیا میں ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دو گاڑیوں کے درمیان میں، جبکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آتی ہے، ایک خوفناک حادثہ ہوتا ہے، تو گاڑیوں کے برف اڑ جاتے ہیں، انسان کی لاشوں کے ٹکڑے راستے کے اندر بکھر جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے حادثے کے اندر جانوں کا اتنا اطلاق ہوتا ہے
اور لاشیں ناقابل دید ہو کر رہ جاتی ہیں، لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جب کائنات کا یہ حادثہ ہوگا، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو وہ بھیانک منظر کیا انسان برداشت کر سکے گا؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ كَلَّا لَا وَزَرَ، انسان کو تلاش ہوگی کہ کوئی ٹھکانہ ہے جہاں جا کر پناہ لینے، تو اس کو جواب دیا جائے گا كَلَّا لَا وَزَرَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تمہارے لیے ٹھکانہ تو صرف وہی ہوگا کہ تم اپنے رب کے سامنے جا کر ہی پناہ لے سکتے، تم کو اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ یہ منظر پیش کیا سورہ قیامہ کے اندر، اور قرآن مجید میں کتنی آیتیں اور کتنے ایسے مناظر پیش کیے گئے ہیں جس میں قیامت کا بھیانک منظر پیش کیا گیا اور انسان کو آگاہ کیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور صورتوں کا تقابل کیجئے کہ 78 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، جس کے اندر آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ انسان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی نہ صرف عارضی ہے، بلکہ یہ دنیا میں موت کے بعد انسان کا خاتمہ نہیں ہوگا، انسان کو دوبارہ اٹھنا پڑے گا اور قیامت قائم ہوگی، انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا، اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ یقین، یہ ایمان اور آخرت کی فکر ایسی پختہ انداز میں انسان کو یاد دلائی گئی ہے کہ اس کے اوپر باقی احکام کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، قیامت کا یہ منظر اور گرمی کا وہ حال، ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک نوجوان اپنے مکان میں، رات کا وقت ہے، بیٹھا ہوا، اندھیرا ہے، بارش زوردار ہو رہی ہے، اور ایسی زوردار بارش، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں کہ اتنے میں دوڑتی ہوئی ایک لڑکی، بارش سے اور ہواؤں سے پریشان ہوتی ہوئی نوجوان لڑکی اس نوجوان کے مکان میں داخل ہوتی ہے، پناہ مانگتی ہے، نوجوان اس کو پناہ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی بھی جوان ہے، سامنے ایک چھوٹی سی شمع جل رہی ہے، ایک موم بتی لگی ہوئی ہے، ایک کینڈل کی لائٹ ہے، اور رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، اور بار بار شیطان اس کو وسوسہ دے رہا ہے کہ ایک نظر لڑکی کی طرف ڈال کر دیکھ لے، ایک نظر لڑکی کی طرف ڈال کر دیکھ لے۔ جیسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ لڑکی کے اوپر ایک نظر ڈالنا چاہیے، تو وہ اپنی انگلی اس کینڈل کے شعلے کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنے نفس کو کہتا ہے کہ دیکھ، اگر آج اس چھوٹے سے شعلے کی شدت کو تو برداشت کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا؟ اگر ایک چھوٹے سے شعلے کی گرمی کو تو برداشت نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کی ہولناک آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ رات بھر اس نے اپنی انگلی کو اس کینڈل کے شعلے کے اندر رکھ لیا، لیکن نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے آپ پر اس طرح سے قابو پایا کہ ایک چھوٹی سی آگ کو انگلی اس کے اندر رکھ کر اس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، اور قیامت کی ہولناکی کو اور جہنم کی آگ کو اس نے یاد کیا اور گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ حاضرین کرام، کتنے ایسے واقعات ہیں جس سے ہم کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور ہم کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ گرمی، یہ معمولی گرمی، یہ بالکل ہلکی پھلکی گرمی، آگ کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبے ٹھنڈا کیا گیا، اس کے بعد وہ آگ دنیا کے اندر اتاری گئی۔ پھر جہنم کی آگ کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترغیب دلائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ قیامت کے بارے میں ایک منظر یہ بھی پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاضرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یومئذ تحدث اخبارها، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حاضرین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنے اخبار بیان کرے، نیوز بیان کرے۔ جیسے کوئی اخبار آتا ہے تو ہم اخبار پڑھتے ہیں کہ دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، کل کا دن کیسا گزرا،
دنیا کے دیگر علاقوں میں کیا حالات رہے، ملک کے علاقوں میں کیا حالات رہے، اور اپنے علاقائی شہر میں ہمارے کیا حالات رہے، یہ ساری چیزیں اخبار کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ اخبار دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ اخبار دیکھتے ہیں، ریڈیو پہ نیوز سنتے ہیں، اسی طرح قیامت کا دن بھی ہوگا کہ ایک خبر نامہ نشر کیا جائے گا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اخبار بیان کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو اخبار کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اس پر کیے جانے والے اعمال لوگوں کے بارے میں بیان کریں کہ کون سا بندہ اور کون سی بندی کس وقت میں زمین کے کس حصے پر کیا کام کرتے تھے، کیا نیکیاں کیا کرتے تھے، کیا برائیاں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا مصلی انتقال کر جاتا ہے تو مسجد کا وہ حصہ جہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا رونے لگتا ہے۔ تو زمین کے اندر بھی احساس ہے، زمین کے اندر بھی ریکارڈنگ سسٹم ہے، یہاں پر بھی ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں، کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں، اور انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اعلانیہ بھی اور چھپے ہوئے۔ جب ہم تنہا ہوتے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کمرہ بند کر لیا گیا ہے، بالکل آزو بازو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں آپ کسی ہاسپٹل چلے جائیے، کسی مدرسے میں چلے جائیے، کسی دفتر میں چلے جائیے، کسی شاپنگ مال میں چلے جائیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یا اپنے الگ سے ایک روم لے کر آپ کسی ہوٹل میں اسٹے کیجیے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا روم بالکل سپریٹ ہے، میری پرائیویسی یہاں پر موجود ہے، میری سیکریسی یہاں موجود ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے روم کے کس کونے میں کہاں پر کیمرہ لگا ہوا، خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ ہوٹل کے کیبن میں بیٹھا ہوا مینیجر ہوگا، یا ریسیپشن کے اوپر کوئی لوگ ہوں گے جو اسکرین کے اوپر ہر روم کے اوپر نظر رکھے ہوئے، اور پتہ نہیں کہ کسی کے باتھ روم میں کیمرہ لگا ہوا ہو، اور کسی کے کسی اور خانگی مقام پر کیمرہ لگا ہوا ہو، اور لوگ اس کو واچ کر رہے ہوں۔ انسان دنیا کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ کیمرے لگا کر دوسروں کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو مالک ہے کائنات کے، وہ تو خالق ہے کائنات کے، اور ان کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ انہوں نے زمین کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ زمین قیامت کے دن اخبار بیان کرے گی، زمین کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا، سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہیں، آپ اس آیت کو یاد کیجیے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، گناہ گار ہوں گے تو اپنے گناہوں سے انکار کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں گے کہ اے اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جیسے ہمارا دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی، اور آدمی اپنے کیے کا فوری پہلے تو انکار کر دیتا ہے، کے بعد دنیا میں بھی کوئی اس کا گواہ ہوتا ہے، کوئی چشمدید گواہ ہوتا ہے، اور کوئی چشمدید گواہ نہ بھی ہوگا تو خفیہ کیمرے ہوں گے جو اس کے حالات کو، اس کے اعمال کو، اس کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے، اور عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پولیس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کیا بھائی آپ انکار کر رہے ہیں؟ دیکھو آپ خود دیکھ لیجئے اپنے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے سگنل توڑا، آپ کو ریکارڈ کر لیا گیا، آپ نے مال لیا، لے کر انکار کیا، ریکارڈ کر لیا گیا، آپ نے دکان میں چوری کی، آپ سمجھ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیمرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ چیز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی جب انسان انکار کرنے لگے گا تو حکم ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، آدمی اپنی زبان اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرے گا۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے ہاتھوں کو کہا جائے گا، اس کے پیروں کو کہا جائے گا، اس کی جلد کو کہا جائے گا، اس کی آنکھوں کو کہا جائے گا۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، سب کو جمع کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو سے گواہی لی جائے گی،
ہاتھ سے کیا کرتا تھا، پیر سے کیا کرتا تھا، کان سے کیا سنتا تھا، آنکھ سے کیا دیکھتا تھا، کس طرح سے چلتا تھا، کس چیز کو پکڑتا تھا، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اللہ کو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ انسان اپنے دل میں کیا سوچتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان اپنے دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے اور کل کے دن کیا سوچنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم۔ جب اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے، جب قیامت کا معاملہ اتنا شدید ہے، اتنا اٹل اور ناقابل انکار ہے، تو ہم اور آپ اس بارے میں غور کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کے کرنے کے دوران میں قیامت کے دن کو یاد کریں، اور وہ بھیانک منظر جب کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آدمی کے اعمال ہی اس کے سامنے ہوں گے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے دوزخ کی یاد آئی، اور دوزخ کی یاد کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا قیامت کے دن آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی کبھی یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن 3 موقع ایسے ہوں گے جس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ ہم انبیاء بھی اپنے گھر والوں کی اس دن کوئی مدد نہیں کر سکیں۔ آپ نے فرمایا ایک موقع ہوگا جب کہ اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، میزان قائم ہوگی، نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور جب میزان تولے گا اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا موقع وہ ہوگا جبکہ لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور پتہ نہیں کہ کس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا اور کس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ گاروں کا اعمال نامہ جبکہ ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بائیں ہاتھ کو سامنے سینے کی طرف سے گزارا جائے گا، اور یہ سینے اور پیٹھ کو چیرتے ہوئے پیچھے سے اس طرح سے نکلے گا، اور پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انسان ناکام ہو گیا، یہ فیل ہو چکا ہے، اس کے اعمال مقبول نہیں ہوئے، اور اس کو جہنم کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ اور جب سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو انسان کا حال یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے مجمع میں اپنے اعمال نامے کو لے کر دوڑتا ہوا پھرے گا اور کہے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو میں کامیاب ہو چکا ہوں، دیکھو میں جنت میں جا رہا ہوں۔ جیسے کسی کا پاسپورٹ ویزا آ جاتا ہے اور کسی کو نوکری مل جاتی ہے، کہ کوئی نتیجہ نکلنے پر کامیاب ہو جاتا ہے، تو جس طرح سے لوگوں کو مارک شیٹ بتاتے پھرتا ہے، میمو بتاتے پھرتا ہے، اپوائنٹمنٹ کا لیٹر بتاتا پھرتا ہے، ویزا اور جانے کا پرمٹ بتاتا پھرتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن جنت کا پرمٹ مل جائے گا، جنت کا ویزا مل جائے گا، اور جنت میں داخلے کا اس کو حکم دے دیا جائے گا، تو وہ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا اور کہے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، اور اس دن کی فکر میں لگا رہتا تھا، اسی کے لیے میں دنیا کے اندر اعمال کیا کرتا تھا، اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا موقع ہوگا کہ پل صراط کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ پل صراط ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور ہر ایک انسان سے کہا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزرے، اور اس کی حقیقت دیگر روایتوں کے اندر یہ آتی ہے کہ وہ 1500 سال کی مسافت کا پل ہوگا۔ اس کی باریکی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے پہلے 500 سال بلندی کی طرف ہوں گے، چڑھاؤ ہوگا جیسے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سے گزرنا انتہائی مشکل اور دشوار ہوگا۔
پھر دوسرے 15 سال بالکل متوسط ہوں گے، ایک ہی لیول کے ہوں گے، اور تیسرے 15 سال اتار کے ہوں گے، جس کے اوپر سے انسان بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس طرح 1500 سال کی مسافت کا یہ پل، اس کے اوپر سے جب انسان کو گزارا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کوئی اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ حالات قیامت کے اور موت کے اور یہاں سے گزرنے کے بعد جو انسان کو زندگی آنے والی ہے، وہ حالات قرآن و حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دن اور رات جس طرح سے گزر رہے ہیں، اس میں بڑی دور تک بھی ہم کو قیامت، آخرت، اللہ کے سامنے ٹھہرنا، اس کا کوئی تصور ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے لین دین کا جائزہ لیں، اور یہ سوچیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، کیا یہ عمل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والا ہے؟ جبکہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں زمین ریکارڈ کر رہی ہے، ہاتھ اور پیر گواہی دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آنکھیں جو ہماری اپنی مرضی سے آج دیکھ رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حکم سے آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے۔ کیا ہم ان بڑے بڑے گواہوں کے سامنے ٹھہر سکیں گے؟ آج ہم دنیا سے تو بہت سی چیزیں چھپا سکتے ہیں، ایک کا ایک لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن خدا کی عدالت قائم ہوگی تو کیا ہم اللہ کی عدالت کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں؟ اس بات کا احساس ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کو حالات کا جائزہ لینے کی عادت، تبصرے کہنے اور سننے کی عادت ہے، لیکن آخرت کی یاد کرنے کی عادت ہم کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس زنگ کو دور کرنے کی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو کام ایسے ہیں، یہ دو کاموں کی وجہ سے دل کا زنگ ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے صابن سے کپڑے کا میل دور ہو جاتا ہے، جیسے بھٹی سے لوہے کا میل دور ہو جاتا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں جلا کر کندن بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ بہر آپ جائزہ لیں کہ ہم دنیا میں جب رہتے ہیں، صبح سے شام تک کتنے بار یہ احساس ہمارے ذہن سے گزرتا ہے کہ میں مرنے والا، موت مجھے آنے والی ہے، اور کتنی مرتبہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو سوالات کو ذہن میں رکھے آج کے نشست میں آپ یہاں سے اٹھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے کثرت سے اور اپنی موت کو یاد کریں گے۔ قرآن مجید یہاں رکھے، مسجدوں میں رکھے ہیں، گھروں میں رکھے ہیں، ایک طرف ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، بچوں کے کھیلنے کے کھلونے ہیں، بڑوں کے دل بہلانے کے کئی ذرائع، یہ سب کچھ استعمال ہوتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن قرآن مجید جزدان سے نکلنے کی نوبت نہیں آتی، کئی دن ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچپن میں قرآن پڑھے اور اس کے بعد سے قرآن پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اب خود صاحب اولاد ہوئے تو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں یہاں وہاں، لیکن خود بٹھا کر قرآن پڑھانے کی ان کے پاس ہمت نہیں۔ بچپن میں پڑھے تھے بھول گئے، چند صورتیں بچپن میں جو یاد کرے تھے، ابھی تک برسوں سے وہی چند صورتوں کے بعد کوئی اور صورت، کوئی اور آیت یاد کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ جیسا یاد کر لیے تھے ویسے یاد، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے، اس کا احساس پیدا نہیں۔ ہاں، جینے کے سارے ڈھنگ بدل گئے، لباس بدل گئے، رہن سہن بدل گیا، مکانات بدل گئے، سواریاں بدل گئی، لیکن قرآن صحیح ہونے کی نوبت نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے جس سے ہم کو چاہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کیا فرصت بالکل نہیں ملتی ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، پڑھنے کے دوران میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، دوستوں سے ملاقات کے لیے ٹائم نکالتا ہے،
رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ٹائم نکالتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹائم نکالتا ہے. جب قرآن کے پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو سبھی لوگ یہ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا. سب لوگ ٹائم کا شکوا کرتے, ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا کرتے, کیا کھانے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, کیا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, کون سا سیریل کب چلتا ہے کیا اس سے آپ واقف نہیں ہیں, کس سیریل کی کہانی اس وقت کہاں آ کے رکی ہوئی کیا اس سے آپ واقف نہیں ہیں, کون سے سیریل کا کل کا ایپیسوڈ کیا بتانے والا ہے کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں, اور لیٹسٹ نیوز کیا ہے کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں, آئی پی ایل کی ٹیموں سے کیا آپ واقف نہیں ہیں, کھلاڑیوں اور ان کے حالات سے کیا آپ واقف نہیں ہیں, کیا آپ فلم انڈسٹری کے ہیرو اور اسٹاروں سے واقف نہیں ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں. لیکن اگر واقف نہیں ہے تو قرآن سے واقف نہیں ہے, قرآن کے پڑھنے سے واقف نہیں ہے, قرآن کی تفسیر سے واقف نہیں ہے, قرآن کی ترجمانی سے واقف نہیں ہے, قرآن کی صورتوں سے واقف نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے اور تراویح ہم پڑھنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے مصلی ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے سب کیا پڑھا, صرف رکعتیں گنتے ہیں, رکوع اور سجدے گنتے ہیں, رکوع میں آ کر رکعت میں ملتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں مطلب کتنے پارے ہو, اب پورا چل رہا, اچھا اتنے پارے ہو گئے, بعد میں جا کے آج اتنے پارے ہوئے اتنے بول لیتے. لیکن کون سا پارا تھا, اس میں کون سی آیتیں آئی, کوئی عبرت کی بات آئی, کوئی جنت کا تذکرہ آیا, کوئی جہنم کا تذکرہ آیا, کوئی اقوام عالم کے حالات بیان کیے گئے, اس سے ہم واقف ہی نہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے, اور دوسری بات موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ دلوں کا زنگ دور ہو جائے. موت کے بارے میں بھی ایک دو باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی کی موت آتی ہے, کسی جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے. سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ میت والے فاتحہ دیتے نہیں دیتے, جو پہلی فکر ہے ہر ایک کے ذہن میں یہی, ارے فاتحہ دیتا نہیں پکوڑا, یہ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ زیارت اس کی کب ہونے والی. تیسرا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زیارت میں چند میں کیا کھلاتے, کہاں ہوگی, کس مسجد میں ہوگی, کتنے بجے ہوگی, اور ختم قرآن میں تو اب تم جانا نہیں ہے, کھانے کا ٹائم کیا ہوگا. یہ امور طے ہوتے ہیں عوام کے اندر عام طور پر. یہ مردانے کے حالات اور زمانے کے حالات اور مختلف ہیں, وقت نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جنازے میں جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ فلاں کا جنازہ ہے, یہ سمجھو کہ یہ تمہارا جنازہ, یہ تمہارا جنازہ. دیکھو تو کہ صحیح کہ جس طرح تمہارا ایک بھائی مر گیا ہے, وہ بھی ہماری طرح ہنستا بولتا تھا, کھاتا پیتا تھا اور دنیا میں زندگی گزار رہا تھا, اس کے بھی بیوی بچے تھے, اس کی بھی تمنا تھی کہ وہ ابھی زندہ رہے, اس کے بھی پاس کل کا پروگرام تھا, پرسوں کا پروگرام تھا, سال بھر کی پلاننگ تھی, 2 4 5 سال 10 سال کے بعد کیا کرنا ہے وہ سب اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت آئی اور وہ اچانک اس دنیا سے چلا گیا. وہ بالکل تیار و مددگار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, لوگ اس کو جس طرح سے الٹ پلٹ کرنا چاہے کر رہے ہیں, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کو غسل دیا جا رہا ہے, اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے, اس کا جنازہ لے کر لوگ کاندھوں پر چل رہے ہیں. تو یہ سمجھو کہ تمہارا جنازہ ہے جو جا رہا ہے, اس کی جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, تو یہ سمجھو کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے. جب اس کو لے جا کر دفن کیا جا رہا ہے, قبر میں اتارا جا رہا ہے, تو یہ مت سمجھو کہ فلاں کو اتارا جا رہا ہے, بلکہ یہ سمجھو کہ تمہیں اتارا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک پر ہو جاتی. پوچھا گیا کہ آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے لیکن قبر کے پاس آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں. تو فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, یہاں کوئی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی ہمیشہ کامیابی ہے, یہاں اگر کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان دے دے. آج کی اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں, قیامت کی گرمی کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اس دن سورج کی گرمی اور تپش سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ عطا فرمائے اور بائیں ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ عطا نہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے, جبکہ بہت سے لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اور لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ